تو ہم نے اسی لیے فورم چھوڑ دیا ہے. ہم اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں اور عوام قبول کرے گی. یہ بھی اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھیں تو لوگ جب کلپ دیکھیں گے کہ ایک طرف ایک بندہ وہ ہے جو کتاب و سنت سے دلائل پیش کر رہا ہے اور دوسری طرف بندہ وہ ہے جو کہتا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا چیز ہوتی ہے, بابا اپنے جہان میں ایک چیز ہوتی ہے. تو سر لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے یہ بھی پتا لگ جائے گا کہ تو کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. پھر جب ہم لوگ کھانا کھایا اکٹھا ساتھ بیٹھ کے ہی, اس کی بھی تصویر ہیں. کھانا تو بالکل چڑی جی نہ کھانے نے نا, صحت بھی تسی دیکھ لو, کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں. تو کھانے کے دوران بھی کچھ گپ شپ ہوئی, اس کے بعد پھر ہم دوبارہ کمرے میں. لیکن اب یہ جتنی بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے یہ ہوئی پبلکلی ہے, تو اس لیے میں بالکل پرسنل نوعیت کے کوشچن ان سے نہیں کر سکا. تو وہ علماء کے والے سے بات ہو رہی تھی کہ علماء کے اندر حوصلہ بڑا تھوڑا ہے. کہتے ہیں میں سارے علماء سے رابطے میں ہوں, اچھے طریقے سے ملتے ہیں, بلکہ سامنے تو بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں اور پیچھے جا کے میرے بارے میں کیا کچھ کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے اس عالم کا نام بھی بتایا تھا لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں, وہ فوت ہو چکے ہیں, اللہ ان کی مغفرت کرے. دیوبندی ایک عالم تھے بہت بڑے لاہور کے, ایک بہت بڑا دیوبندیوں کا بلکہ سب سے بڑا مدرسہ ہی وہ ہے, اس کے وہ محتمم تھے. تو کہتے ہیں میرے بڑے پکے دوست تھے. تو کچھ عرصہ کہتے ہیں میں ان کے پاس ملنے کبھی جاتا تھا تو ان کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا. تو مسجد کے لوگوں نے کنسنسس کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ غامدی صاحب کا درس قرآن یہاں شروع کرواتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے انہوں نے کہا آپ درس قرآن دے دیا کریں, آتے تو ہیں ہی کوئی ہفتے میں ایک دن, مہینے میں ایک دن. تو انہوں نے کہا بھائی مولانا صاحب سے پوچھو. انہوں نے کہا جی مولانا صاحب تو آگے بڑے پکے یار ہیں, ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو ہاں ہی کہیں گے. انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہوتا, ان کو تو پتا تھا نا کیا ہوتا ہے. ان کا آپ پوچھ لیں, انتظامیہ تو پوری کانفیڈنٹ تھی. جس طرح آپ بڑے شریفانہ انداز میں جا کے بخاری مسلم سے رفع الیدین والی حدیثیں دکھاتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ کہے گا ہاں جی بالکل میں بھی شروع کرتا ہوں. سر یہ دنیاوی ٹیچر ہی ہے, میتھ کا, فزکس کا, کیمسٹری کا, کہ جسے کتاب دکھائیں تو وہ مان لیتا ہے. مولوی نہیں کتاب مانتا, کیونکہ مولوی تو بابوں کے پیچھے چل رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. ہم اس لیے اپنے آپ کو کتابی کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اچھا اب سنیں مزے کی بات. کہتے ہیں کہ جی وہ مولانا صاحب سے انہوں نے کہا پوچھ لیتے ہیں. کہتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ ذکر کیا تو انہوں نے وہاں پہ پوری تقریر کی اور اتنے سخت الفاظ میں مجھے کنڈیم کیا. لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار یہ چنگی دوستی ہے ان کی. انہوں نے کہا یہ تو آپ نے بات کی ہے, آندہ آپ کے دل میں بھی کبھی خیال نہ آئے کہ اس بندے کا, اس گمراہ کا یہاں پہ درس کروانا ہے. کہا جی آپ جو ہے مطلب اتنے آپ کے قریبی دوست. انہوں نے کہا میں نے کہا نا کہ آپ نے خیال بھی نہیں لانا, یہ کیوں والی بات کس طرح آپ نے سوچی. اچھا کہتے ہیں وہ یہ تقریر کر کے باہر نکلے نا تو وہ ڈرائیور تھا یا کوئی بھی دوست تھا, اس کو کہتے ہیں یار گاڑی نکالو. میں کہا کدھر؟ ان کا وہ غامدی سے ملنا ہے جا کے نا. اس نے کہا جی آپ نے ابھی تو اتنا کچھ اس کو سنایا ہے وہاں پہ. وہ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ, یہ اپنا, یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کاروبار ہے. وہ جس طرح ہمارے کئی لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں سمگلنگ اپنی جگہ, نمازیں داڑھی اپنی جگہ. اچھا وہ کہتے ہیں وہاں سے نکلے اور کہتے ہیں مجھے آ کے ملے, پہلے ادھر مجھے کس کیا, پھر ادھر کس کیا, پھر ادھر کس کیا, پھر جفی ڈال. کہتے ہیں تیری ایسی تھی تیسی پھیر کے آیا میں انہیں. یہ آپ دیکھ لیں کہ اپنے مفادات پہ وہ ضرب نہیں پڑنے دیتے. تیری ایسی تھی تیسی انہیں پھیر کے آیا, اس کے فوراً بعد وہاں پہ چلے گئے. جس طرح ہمارے یہاں پہ پولیٹیشین عجیب و غریب کام کر کے عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں سے پھر سیلفیاں بھیجتے ہیں تاکہ لوگ یقین کریں کہ یار دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے. آپ اندازہ کریں. تو یہ ایک بڑا زبردست, یعنی اس میں ایک واقعہ تھا. اسی کے اوپر فیصلہ کروا لیں ان سے کہ ہم آپ کے مسلک میں آ جائیں گے اگر وہ سایہ نہ ہوا تو. مانے نا, یہ آپ کو کتنا عرصہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا تو ہم نے اس کی بھی انجینئرنگ کر دی کہ یہ جو بال مبارک آپ زیارت کرواتے ہیں تو ان بالوں کے اوپر ہم ٹارچ روشن کرتے ہیں, اگر سایہ نہ ہوا تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی. اور یا پھر وہ بال جالی ہیں, سارے جالی نکل آن گے, وہ بال نہیں جالی, کئی جالی بھی ہوں گے, ہمیں نہیں پتا, آپ کی بات جالی ہے. اچھا اس کا جواب بھی انہوں نے نکالا جی. کئی پھر مولوی میدان میں اترتے ہیں کہتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں اصل میں جب وہ جسم عطر کے اوپر تھے نا اس وقت سایہ نہیں تھا, جب الگ ہوئے
تیرے تے 295 سی میں لواواں گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے بال ٹوٹ جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہے؟ اس کی والی بات منحوس آدمی اوے منحوس. یہ مجھے اس نے کہا تھا نا ایک بندے نے, منحوس نے تم ہے, تیرا ہے عقیدہ. ہم آپ کو بتاتے ہیں سر, صحیح بخاری میں موجود ہے, ام سلمہ کے پاس کچھ تابعین اور صحابہ آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے بال مبارک ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک بال ہیں. ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ پانی پیالے میں بھیجتا ہے, میں اس میں ڈبو دیتی ہوں, اس کی وجہ سے شفا ہو جاتی ہے. سر یہ کتابوں کا دین ہے, تہاڈی کوئی شاید تہاڈے پلے نہیں. تہاڈا عشق رسول بھی 2 نمبر نکلیا. عشق رسول آ کے ہم سے سیکھیں. تہاڈی گستاخانہ عبارتوں پہ بولنا بھی 2 نمبر نکلا. تہاڈے بزرگاں دی بھی گستاخیاں میں کٹ ماریاں. ہن ایتھوں آ کے لو, اج دی اسام الرحمن ایتھے ہے. اسام المہندس علی المفندین, المہندس ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, علی المفندین, سارے سٹھے آئے وہاں پہ. بالکل یہ جھوٹ ہے. سایہ ہے, بال مبارک کا بھی سایہ ہے, اس کی برکات آج بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. بزرگوں کی عزت اس بات پہ تھی کہ وہ ہمیں نبی علیہ السلام کا راستہ دکھائیں. اگر وہ بزرگ نبی علیہ السلام کے خلاف تعلیمات دیں, ان کو چاٹنا ہے ہم نے. پھر تو آپ گوروں کو چاٹیں جنہوں نے آپ کو پرنٹنگ پریس بنا کے دیا ہے. دنیا کے سارے قرآن گوروں کے پرنٹنگ پریس پہ چھاپ رہے ہیں. آپ کا بزرگ تو پرنٹنگ پریس کا ایک جو ہے نٹ بولٹ نہیں ٹائٹ کر سکتا جب تک اس نے وہ علم نہ حاصل کیا ہو. کسی بزرگ نے دریافت کی ہے پرنٹنگ پریس یہ انوینٹ کی ہے؟ اور جی بزرگ نیچے نگاہ مارتے ہیں 7 زمینیں, تیل بھی کراس ہو گیا. تیل کا پہلا کنواں تو سر ایڈون نے دریافت کیا ہے. ہاں, اور اس کو 250 سال آلموسٹ بڑی مشکل سے ہوئے ہیں. 1753 میں پنسلوینیا امریکن سٹیٹ میں سر ایڈون نے, ویسے داڑھی ان کی بھی تھی, تو انہوں نے دریافت کیا ہے. کسی بزرگ سے نہیں دریافت ہوا. آپ تیل ہی کوئی رحمت اللہ علیہ دریافت کر دیتا, وہ گھڑی بنا دیتا, کوئی کام کیا ہے؟ جو اتنا ماشاءاللہ دیکھتے ہیں وہ تیل ہی دریافت کر دیتے. الٹا آپ کے جو نئے رحمت اللہ علیہ ہیں ان کے گاڑیوں کے تیل آپ کے مریدین کے چندوں سے پورے ہو رہے ہیں, وہ تو اس کا بھی تیل پورا نہیں کر سکتے. تو یہ میں پھر اور طرف چل پڑوں گا. مجھے کسی بزرگ سے کوئی لینا دینا نہیں, نہ مجھے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اللہ اگر دکھا ہی دے, وہ کرنا کیا ہے اودے چوں, کسی دوسرے بندے کو کسی دوسرے کا گناہ دکھا کے نکالنا کیا ہے اس میں؟ صحابہ کرام کو تو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا خچر بدک گیا, آپ رک گئے, اور وہ کہتے ہیں جی دیکھا نا خچر بدکا ہے, تو بزرگ بھی بدک سکتے ہیں. سر وہ خچر اس لیے بدکا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو عذاب قبر ہے نا, جن اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے, وہ ایسے ہیں, وہ خچر بدکا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں, اور یہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام خچر کے اوپر بیٹھے تو خچر کو بھی علم غیب آ گیا. نبی علیہ السلام جس خچر پہ بیٹھے اس کو تو علم غیب آ گیا, اور جو ہر وقت نبی کی صحبت میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا قبر کو عذاب ہو رہا ہے, یعنی صحابہ کرام. یعنی پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خچر کا علم صحابہ کرام سے زیادہ ہے ایج اے انجینئرنگ. کیا بات, انجینئرنگ. اور بھائی خچر کو اللہ نے ڈومین اس کی وہ رکھی ہے, جیسے پرندہ اڑ سکتا ہے کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا. اب تو ہم اعتماد سے کہہ سکتے ہیں نا, نہیں اڑ سکتا نا سر, ثابت ہو گیا ہے, کئی دفعہ کر چکے ہیں. درود شریف تو ہر چیز کے ساتھ ہے سر. جنازے میں بھی درود شریف ہے, دعائے قنوت میں بھی درود شریف ہے. تو درمیان والے تشہد میں درود شریف پڑھ لیا کریں. فقہ حنفی کا خوف نہ کھائیں, ان کی تو کہانیاں ہی عجیب ہیں. ان سے جب کہیں وہ کہتے ہیں نہیں درود شریف اگر آپ نے پڑھ لیا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. اور لاجک یہ دیتے ہیں وہ جی تیسری رکعت کا قیام فرض تھا تو فرض میں ڈیلے آ گیا. ڈیلے کیا آ گیا مطلب وہاں پہ اس نے کوئی یسو پنجو کھیلنا شروع کرتا ہے, نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا, ڈیلے کیڑا آ گیا, ایک رکن سے دوسرے رکن میں جا رہے ہیں نا, ڈیلے آ گیا جی. کیونکہ ان کو بھی شرم آتی ہے کہ ہم درود پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب بتائیں گے تو لوگ ہماری بے عزتی کریں گے. وہ کہتے ہیں دروشی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. ادھر یہ کہانی کرائی ہوئی ہے.
اس میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے کہ اب میں کیا کروں. تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ یہ عصا پانی پہ مار, راستہ بن جائے گا. تو خود کو نہیں تھا مار لیا انہوں نے سر, ان کو یہی پتا تھا کہ یہ عصا صرف اژدہا بنتا ہے, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور سر وہ کر بھی لیتے, ہونا کچھ نہیں تھا, اس لیے کہ اللہ کا امر نہیں تھا. یہ سوئچ آپ آن کریں اور کرنٹ نہ ہو بیچ میں, تو اسی جتنا مرضی سونا سوئچ لگا دو کچھ نہیں ہوئے گا. کرنٹ ڈیوائن سپارک تو اللہ کا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام چاہے جتنی بار مرضی سوٹا مار دے راستہ نہیں سی بننا جب تک اللہ نے اجازت نہیں دینی تھی. تو سر جب معجزات کا یہ حالت ہے, بابے کتھے تو سر اے کھنگ کے ایک بار کھنگ کے کہو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور جب غور کر لے تو ایک دفعہ جھوم کے کہنا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علم کتاب. ٹھیک ہو گیا جی, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کوشچن ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے متعلق مشہور ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے, کیا یہ واقعی درست ہے؟ اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. ہمارے تو بزرگ جو ہیں وہ, آپ کے بزرگ تو 2 نمازیں ایک وضو سے پڑھتے تھے نا. ہمارے یہاں ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے کئی دفعہ ایک وضو سے 4 نمازیں پڑھی ہیں. ملکین ہمارے ملک صاحب, مغرب سے پہلے ان کا مشورہ ہے, پتہ نہیں انہوں نے عمل کیا ہے کہ نہیں, ان کا مشورہ ہے کہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے وضو کریں, ظہر اثر کو جمع کریں, اور جیسے ہی مغرب کی اذانیں شروع ہوں مغرب عشاء جمع کر لیں. ظہر و اثر جمع تاخیر اور مغرب اور عشاء جمع تقدیم. اللہ اکبر. اور ایک اور بھی آپ کو بتاتے ہیں, آپ کے بزرگ تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے, ہم آپ کو مغرب کے وضو سے بھی فجر پڑھوا سکتے ہیں. آپ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں, مغرب عشاء جمع کریں, پھر اسی وضو سے فجر پڑھ لیں. سب کہانیاں ہیں بھائی, اس طرح نہیں ہو سکتا. پھر وہ پوری دیہڑی ستے رہنے ہونے نے, یا تو دیہڑ دیے 5 نمازاں پڑھ لین جڑی فرض نے, تو یار رات دی عبادت کر لین. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جی او تو چلو ایک علیحدہ گل ہے, جھوٹ, یہ بالکل جھوٹ ہے, اور اس میں کوئی بزرگوں کا مذاق نہیں ہے. بزرگ بھی اگر یہ سنیں نا پہلی دفعہ, ان کی بھی ہنسی چھوٹ جائے تو یار کیا کہہ رہے ہو. یہ پاسبل نہیں ہے, بڑی مشکل سے ہم اس کو مینج کرتے ہیں. آؤٹ اسٹیشن لوگ اتنے آتے ہیں, ان کا انتظام کرنا پڑتا ہے, تو یہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا. ویسے آپ جیسے جتنے علماء میرے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں نا, اکثر سنا ہوگا آپ کو, کہتے ہیں اکیلا بیٹھ کے لگا رہتا ہے, اور خود جتنے جواب دے رہے ہوتے ہیں وہ اتنے اکیلے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا موبائل سال میں سیلفی سٹک کے اوپر ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک غریب تو بدتمیز, میرے سامنے 50 60 100 150 ابھی قرآن کلاس میں 100 سے اوپر لوگ ہوتے ہیں, اور مجلس میں بھی آل بہت 70 80 لوگ ہوتے ہی ہیں. تو وہ جواب مجھے دیتے ہیں, کہہ رہے ہیں اکیلا بیٹھ کے لگا ہوتا ہے, اور جو جواب دے رہا ہوتا ہے نا وہ خود بالکل ہی اکیلا ہوتا ہے, اس کے بعد ریکارڈنگ والا بندہ بھی نہیں ہوتا. تو اس سے آپ ان لوگوں کی حالت دیکھ لیں. اگلا سوال ہے علی بھائی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ ان کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہ عذاب قبر نظر آتا تھا اور نہ ہی لوگوں کی آخرت سے متعلق کچھ دکھائی دیتا تھا. آخر یہ کہانیاں فضائل اعمال جیسی اتھینٹک بک میں کیوں درج کی گئی؟ فضائل اعمال اگر اتھینٹک بک ہوتی تو یہ کچھ نہ لکھا ہوتا اس میں. یہ آپ کو یہ بھی, اس کہانی میں سے ایک کہانی یہ بھی نکلی ہے کہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ فضائل اعمال اتھینٹک بک ہے. وہ تو سیکنڈری بک بھی نہیں ہے, وہ تو ٹرشری بک ہے, اس سے بھی آگے کی چیز ہے. کتابیں تو یہ ہیں سر, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو یہ بالکل جھوٹی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. تو فضائل اعمال میں اگر ایسا لکھا ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دیں گے کہ انہوں نے یہ باتیں کہاں سے نقل کی ہیں. تو بالکل عجیب و غریب قسم کی باتیں, تو ہم ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے علی بھائی, 1965 کی جنگ میں بزرگان دین نے انڈیا کے بموں کو قبر سے نکل کر کیچ کیا تھا, اور 1971 میں یہ بابے کہیں بھی نظر نہیں آئے. اس کے متعلق تھوڑا سا آگاہ. 71 میں ان کا انڈیا والوں کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا تھا. تو وہ شاید ناراض تھے ادھر سے, اس وجہ سے. سب کہانیاں میرے بھائی, آپ نے دیکھا نہیں مزارات کے اوپر کس طریقے سے دہشت گردوں کے حملے ہوئے, ہم کنڈیم کرتے ہیں.
لیکن اس کے بعد یہ لوگ پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے رہے کہ اولیاء اللہ کی مزارات کی حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ لے. تو کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے تھے, اب اولیاء اللہ کی حفاظت آپ کروا رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کافی آپ کے لیے اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کوئی ایسا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں, لکھا ہوتا ہے نماز کا طریقہ, اندر بزرگوں کا طریقہ لکھا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ بہار شریعت میں نماز والے چیپٹر میں وہ ساری حدیثیں لے کے آئے ہیں نماز کے فضائل پہ, طریقے پہ کوئی نہیں لے کے آئے بخاری مسلم سے, کوئی طریقہ ان کے خلاف تھا. اور پھر ساتھ ایک لکھا نوٹ, ہمارا مقصد احادیث سے نماز کے طریقے کو ثابت کرنا نہیں ہے, ہم تو برکت کے لیے حدیثیں لکھ رہے ہیں, رہا طریقہ تو ہمارے بزرگ پہلے ہی کام پا کے ٹر گئے نے. تو لہٰذا وہ کام پہ گیا ہے, سانو بھی وہ کام پہ گیا ہے, اسی انہیں اپنے اس کام تو نہیں ہٹنا. ٹھیک ہو گیا علی بھائی اگلا سوال ہے کہ اگر ایک بزرگ بزرگ جو ہے وہ دوسروں کا روحانی آپریشن اگر کر سکتے ہیں تو اپنے بچوں کا ختنہ ڈاکٹروں سے کیوں کرواتے ہیں, اور خود بلکہ اگر یہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا علاج کروانے کے لیے اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں جاتے ہیں؟ یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ہاں جی, یہ کھلا تضاد ہے نا جی. یہ تو انہی سے جا کے پوچھے نا کہ آپ لوگ بائی پاس کرنے والے بابے ہیں, آپ لوگوں سے ختنہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ختنہ آپ کو نظر آ جانا ہے, ختنہ نظر آ جانا ہے. بائی پاس کوئی دیکھ نہیں سکتا, اندر کر دیا کہتے ہیں ہو گیا. میں نے آپ کو اپنے دوست کا واقعہ سنایا تھا نا, وہ میرے آفس کا کلیگ ہے, انجینئر ہے, الیکٹرانکس میں کی ہے, میرا سب آرڈینیٹ. ایک دن مجھ سے چھٹی لینے آیا, کہتا ہے جی وہ ابا جی کو ڈاکٹروں نے بائی پاس ریکمینڈ کیا ہے, تو لیکن ان کو پتہ چلا ہے فلاں جگہ صادقہ آباد کے پاس کوئی بابا جی بیٹھتے ہیں تو وہ روحانی آپریشن کرتے ہیں. اور میں کہ یار پڑھا لکھا آدمی ہے تو, کہتا جی کیا کریں ابا جی کے ساتھ مجبوری ہے جانا ہے. ڈائیووں میں سیٹیں وغیرہ بک کروائیں, اور 3-4 دن کے بعد جب واپس آئے میں نے کہا بھی کیا بنا؟ کہتا ٹھیک ہے ہونا کیا تھا, کچھ بھی نہیں سی ہونا. کہتے میرے ابا جی نے کہا, انہیں پیسے مانگ لے 7-8 ہزار روپیہ. تو کہتے میرے ابا جی نے کہا کہ میں پیسے ضرور دوں گا, لیکن یہ ہے کہ میں جب 10 قدم واک کرتا ہوں مجھے سانس چڑھتا ہے, تو میں ادھر ہی چیک کروں گا میرا آپریشن ہوا ہے کہ نہیں. ہائے 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 ہائے, انجینئر کا ابا بھی تھوڑا بہت انجینئر ہوتا ہے. تو آپریشن کر کے فارغ ہوا, وہ چلا, اس کو سانس چڑھنا شروع ہو گیا. ہم نے کہا کوئی آپریشن نہیں ہوا, سب جعلی ہے. پھر اس کا وہ بائی پاس انہوں نے کروایا, اللہ کا شکر ہے معاملہ ٹھیک ہوئے. لیکن یہ پریکٹیکلی چیک ہو گیا, اس طرح نہیں کوئی بائی پاس ہوتا. آپ اقرار الحسن کو دیکھیں نا, اس طرح کے سارے روحانی آپریشن کرنے والے بابوں کو ننگا کیا ہے نا اس نے. یہ سب کہانی ہے, یہ ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ ختنہ کروا کے بتائیں ان سے. اور خون نہیں نکلنا چاہیے, کیونکہ روحانی آپریشن میں خون نہیں نکلتا. سوال ہے, ہمارے ہاں حنفی حضرات یعنی بریلوی اور دیوبندی 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں, جبکہ اکثر اہل حدیث اس کی مخالفت کرتے ہیں اور 1 ہاتھ سے مصافحہ کرنے ہی پر زور دیتے ہیں. آخر دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ سنت ہے؟ دونوں طریقے سنت ہیں. یہ صرف فرقہ وارانہ تفریق کی وجہ سے ایسا ہو گیا, بلکہ میں تو 2 ہاتھ سے ہی سلام لیتا ہوں عموماً. کبھی کوئی ہاتھ مصروف ہو تو 1 ہاتھ سے بھی لے لیتا ہوں. دونوں طریقے سنت ہیں, لیکن اہل حدیث مجھے کوئی نظر آ جائے تو اسے میں 2 ہاتھ سے لیتا ہوں, تاکہ وہ چھیڑے تو پوچھے منو کہ اے کیا, تو پھر میں اسے بتاؤں کہ یہ کیا ہے. یہ تو کہانی چھوٹی ہے, اس تو بڑی کہانی کشف المحجوب میں لکھی ہوئی ہے کہ بازید بستامی جب حج کو گئے تو کعبہ ہی غائب تھا. وہ کہتے نہیں, وہ کہنے کا مقصد ہے کہ کعبے کی عمارت تھی, اندروں روح نکل گئی سی. اچھا, کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا. اگلی دفعہ گئے تو کہتے ہیں میں نے کعبے کو بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا. دیکھو کہانی کی ڈیوٹی, خواب نہیں بیداری. اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن یہ کتابی بات ہے, وہ کہانی شریف ہے, وہ بابی ہے, یہ کتابی ہے. تو کہتے ہیں میرا حج ابھی بھی نہیں ہوا. اڑ کے ہو گیا جی؟ وہ کہتے ہیں نہیں, صرف اللہ کو دیکھتا. تیسری بار کہتے صرف اللہ کو دیکھا تو کیا جی میرا حج ہو گیا. اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ مجھے اللہ نے معراج کرائی حتیٰ کہ میں عرش تک جا پہنچا اور اللہ کا مشاہدہ کیا. اتنی کہانیاں لکھی ہیں, سب کہانیاں سر چھوڑ دیں, مرنے سے پہلے غور کر لیں کہ وہ دین جو علم وحی کے ذریعے آپ کو دیا گیا ہے وہ اور ہے, اور جو بابوں نے دیا ہے وہ اور ہے.
مجھے بتائیں کہ دودھ بھینس کے نیچے سے، گائے کے نیچے سے خالص ملتا ہے یا گوالے سے؟ تو آپ کے جو گوالے یہاں دین مکے مدینے سے لے کے آئے، انہوں نے خوب پانی ڈالا ہے، بیکٹیریاز والا، وائرسز والا، شیطانی وائرس، شیطانی بیکٹیریاز والا پلوٹ کر کے آپ کو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ایک مریض کو پکوڑے بھی کڑوے لگ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ پکوڑے کڑوے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے۔ تو ہماری باتیں شروع میں لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں، لیکن جب ذائقہ ٹھیک ہوتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، پھر چس آ جاتا ہے، کہتے ہیں چک کے رکھو انجینئر صاحب، چک کے رکھو کام، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کے پاس اپنے غصے کو ایکسپریس کرنے کا اب یہی راستہ ہے کہ یار انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ، کوئی ایک شے بھی صحیح نہیں دسی، دعائے قنوت غلط، قنوت نازلہ پڑھانے رہے اتنا عرصہ، قنوت وتر سکھائی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور بابا جی بڑے مشہور نے نا، بابا جی کہندے نے کہ جی ججاں کولوں دعائے قنوت سنو، اور بابا جی دعائے قنوت تے تانوں بھی نہیں آندی، کیونکہ تسی بھی یاد کیتی ہے اللہم انا نستعینک و نستغفرک، جو دعائے قنوت وتر ہے وہ تو ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، تسی ججاں کول کے سننی، پہلے آپ سناؤ۔ اور حسن ابن علی کو نبی الاسلام نے سکھائی تھی، سب کچھ کہانیاں ہیں، اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں ان کے، لیکن آخرت میں تو پھر قسمت والوں کے ہی پردے رکھے جائیں گے، جو گمراہی کے پیشوا ہیں وہ تو نہیں بچتے، یہ تو ذہن میں رکھیں گے، ٹھیک ہو گیا جی صحیح بات ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کوشچن علی بھائی، مولانا روم نے مثنوی شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انسانی گوشت والا واقعہ جو لکھا ہے وہ اگر کسی حدیث کی کتاب میں ہے تو پلیز اس کا ریفرنس دے دیں ہمیں۔ خدا آج میرے منہ میں جو کچھ کٹواؤ گے ریفرنس بتا دے، کسی حدیث میں نہیں میرے بھائی، کہانی شریف ہے، مثنوی شریف ہے ہی زیادہ تر کہانی شریف ہے، اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ فارسی کا قرآن ہے مثنوی۔ انبیاء کی صراحتاً گستاخیاں ہیں اس کے اندر، حادثاتی طور پہ اچھی باتیں بھی ہوں گی، اچھی باتیں تو آپ کو گمراہ لوگوں کی کتابوں میں مل جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو ایز اے شخصیت پروموٹ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے انسانی گوشت چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام اس گوشت کی تلاش میں نکلے، تو حتیٰ کہ ان کو ایک بندہ مل گیا جس نے کہا جی میرے رب نے گوشت مانگا ہے، تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کہاں سے، اس نے کہا جی ایک بوٹی یہاں سے کاٹ لیں، اس کا یہ نہ پسند ہے، یہ کاٹ لیں، یہ کاٹ لیں، یہ کاٹ لیں، یہ کاٹ لیں۔ اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو بھی انسان تھا، تو نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ سبحان اللہ، لعنت اللہ۔ یہ نانگے پیر یہ موسیٰ علیہ السلام کو دین سکھائیں گے تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، اللہ کا، کیونکہ موسیٰ کا استاد کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا، اس کو نہیں پتا تھا، اور وہ نانگے نے سکھایا۔ بیسیکلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نانگوں کے پیچھے لگو، کپڑے کپڑے بھی لا دو۔ اچھا یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کہتے ہیں فلانے بزرگ بالکل الف ننگے سن، تسی کیوں نہیں ہوندے انہاں دے پیچھے ننگے؟ کہندے انہوں شریعت دا قلم اٹھیا سی، کیوں؟ مجذوب سن، شطحیات، بونگیاں، پاگل، قلم اٹھیا سی انہاں تو۔ جس بندے تو قلم ہی اٹھیا ہوا ہے انہوں فالو کر دیو آپ۔ یہ بالکل جھوٹا واقعہ۔ اس طریقے سے ایک واقعہ جی، وہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک بندہ کہتا ہے اللہ تو میرے پاس آ، میں تجھے کنگھی کروں، تجھے نلاؤں دلاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ بھی اللہ کی یہ کوالٹیز نہیں ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جو اس کو سمجھا رہے تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا شیطان نے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ آپ اللہ کی کوالٹیز انہیں سمجھائیں؟ اللہ کی صفات کا تعارف موسیٰ علیہ السلام کو کس نے کیا تھا، کروایا تھا؟ اللہ نے۔ تو موسیٰ یہ کام نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ کہنا جی اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ بندہ ہی ناراض کرتا ہے، باز آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام دی چنڈ نہیں سہ سکتے تسی، بڑیاں چنڈا پینیاں نے موسیٰ علیہ السلام نے۔ اسرائیل دی آنکھ نکلی ہوئی ہے، بخاری مسلم دوئیں چاہے تو اڈیاں بھی اکھاں کرنیاں نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا بدل داڑے، کیا بلاؤ نا کیڑا کیڑا میرے سے واقعات بنتا رہا ہے۔ اچھا یہ سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، بنی اسرائیل میں اسرائیلی روایتیں اس طرح کی جھوٹی ملتی ہیں۔ اے تپھا پہ آنا تو انہوں موسیٰ علیہ السلام دا لگ سمجھ جانی سے، تو اس تو پہلے میری ہلکی جی ہے تپھی کھا لو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بنی اسرائیل میں بھی بنی ہوئی تھی کیا جی؟ او یار چھڑ دے، او بھائی کہانی نہ کراؤ، اگے چلو جی۔
نیکسٹ کوشچن ہے، بعض بزرگوں کا دعویٰ ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنے والے کا کفن مرنے کے بعد بھی میلا نہیں ہوتا، اگر یہ بات درست ہے تو روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ سر یہ اگر کوئی وظیفہ ہو بھی نا اور آپ پڑھ بھی لیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے، اس لیے جب تک آپ ان کے فرقے میں نہ آئے. یہ کہتے ہیں بقیہ غرقت میں جو دفن ہے وہ جنتی ہے، تو بریلویوں سے کہیں کہ شیخ زکریا کاندلوی بقیہ غرقت میں دفن ہے مدینہ شریف میں، فضائل اعمال والے، وہ کہیں گے وہ تے پاویں جتنے مرضی دفن ہوئے. تو فضیلت تو یہ کبھی بھی نہیں حاصل ہو سکتی. یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو فرقے میں آنا پڑے گا ان کے. الیاس قادری صاحب کے پیر و مرشد ضیاء الدین مدنی بھی بقیہ غرقت میں دفن ہے، تو یہ دیوبندی ان کو جنتی مان لیں گے؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی نہیں مانیں گے. بتانا چاہتے تھے کہ اس پہ سختی ہے، ان میں اختلاف نہیں اب ملتا. ادھر بھی پھر میں ہی صحیح ثابت ہوں گا کہ آپ وہ والا طریقہ اڈاپٹ کریں گے جو نبی علیہ السلام نے، غامدی صاحب نے خود لکھا ہے کہ رفع الیدین سے نماز پڑھنا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور سب سے لوسٹ ہے بغیر رفع الیدین کے. یہ انہوں نے لکھا ہے. نہیں، لیکن اختلاف تھا. وہ سر رک جائے نا سورہ فاتحہ میں تو اختلاف شاہ جی، میں تو مجھ ہیٹ دے تھلے لے کے جا رہے ہیں، تسی مڑ مڑ اتنے وڑتے پہ ہو. تسی گل نو سمجھو کہ غامدی صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین کرنا اعلیٰ ترین درجہ ہے، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مسواک سے جانا، پیلی چپر پہننا، پگڑی باندھنا، ادھر تو آپ کو سنتے ہیں اعلیٰ ترین درجے کی یاد آ رہی ہے، رفع الیدین پہ آپ کی کھوتی مر رہی ہے کیونکہ آپ فرقے کا شکار ہیں. یہ ہر بات میرے ہی حق میں جاتی ہے کہ بہتر کی طرف جائیں گے. سر کیوں کمزوری کی طرف جائیں گے؟ شاہ جی آپ کو کوئی کہے کہ آپ جو یہاں پہ بال بیچ رہے ہیں یہ 10 روپے کا بکے گا اور یہ سرائے عالمگیر جا کے 50 روپے کا بکے گا، تو آپ کہیں گے دونوں طریقے ثابت ہیں. ہاں کیا کرو گے؟ لب کی پھکی. شاہ جی تواڈے سے میرے کو بڑی پھکیاں نے، اس وقت وچ نہ بولیا کرو تسی. ٹھیک ہے اگے ٹرو جو سوال. لیکن آپ ساتھ ایک مہربانی کریں کہ آپ اپنے ساتھ حنفی، مالکی، شافعی اور یہ ساری چیزیں لگائیں، لیکن اس سے پہلے میرے نبی کا نام لگا دیں گے تو انشاءاللہ ساری نسبتیں خود بخود ہی ڈیلیوٹ ہو جائیں گی. آپ لکھیں جناب اپنے آپ کو ندیم ریاض محمدی حنفی، تو حنفی بھی آپ کو انشاءاللہ حنفی نہیں کبھی مانیں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ کوئی اور شے آئی ہے. تو لاؤ لگاؤ محمدی حنبلی، خالی حنبلی نہیں لان دیں گے تو نہ، محمدی کے ساتھ لگائیں اور آپ کہیں کہ میری احمد بن حنبل کے ساتھ محبت ہے. یہ پتہ ہے شروع میں پی ٹی وی پہ آتے تھے تو کہتے ہیں جو جیو کے مالک ہیں نا وہ میرے پاس آئے، انہوں نے میرے گھٹنے کو ہاتھ لگایا کہ سر آپ جیو پہ آ جائیں. تو میں نے کہا جی میرا تو عہد نہیں توڑ سکتا، میرا تو ان سے کانٹریکٹ ہوا ہے، ان کا پیسے دے، ان کا پیسے ایسے نہیں ہے، کانٹریکٹ نہیں توڑنا. تو میں نے اپنا پی ٹی وی کے ساتھ جو 3-4 مہینے بھی کانٹریکٹ کے رہتے تھے پورے کیے. پھر جیو پہ آپ کو پتا ہے 6-7 سال وہ غامدی پروگرام چلا. کہتے ہیں پھر جب چلا اور ہلچل مچنی شروع ہوئی تو علماء پہنچ گئے جیو کے مالک کے پاس. کہتے ہیں وہی مالک جس نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے میرا پروگرام شروع کروایا تھا اسی نے آگے گھٹنے پکڑے کہ سر میں مجبور ہوں. بلکہ انہوں نے یہاں تک بات کی کہ مجھے علماء نے یہ بھی کہا کہ یار تیری جو بیوی ہے نا وہ پتہ ہے نا پہلے قادیانی تھی بعد میں مسلمان ہوئی بھی ہے، تو پھر آگے خود سمجھ جاؤ. یہ تھریٹ لگاتے ہیں علماء، ان کو کوئی اپنی آخرت کا خوف نہیں ہوتا. یعنی ان کو پتہ ہے قادیانیت والا تو ایشو کسی پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. ہمارے اس وقت پریزنٹ آرمی چیف کے اوپر انہوں نے ڈالا، حالانکہ وہ کسی دور دراز علاقے کا نہیں ہے، گکھڑ کا ہے. آپ گکھڑ چلے جائیں لوگوں سے پوچھ لیں کہ ان کے جو خاندان کا بلٹ اپ ہے وہ دیوبندی اور بریلویت کے ایک درمیان ہی ہے. خود تو کوئی اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اب باوجداد میں وہ الگ بات ہے. تو یہ فوراً، اور آرمی چیف پہ جب الزام لگا تو وہ عمرے پہ فوراً چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے سیلفیاں لیں، گھر محفل میلاد کروا کے گلی محلے کے مولویوں کے ساتھ سیلفیاں بنوا کے انہوں نے فیس بک پہ ٹائی کہ بھائی منو سرٹیفکیٹ دے دو اسلام کا. تو جس ملک کے آرمی چیف کو علماء سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے ایمان کا، وہاں میری اور آپ کی جان کہاں پہ محفوظ ہے؟ تو یہ تعریف کن لوگوں نے کی ہے؟ تو سر ایک بار جھوم کے کہیں نا، پھر نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. جھوم کے یہ کہنا ہے، وہ جو دوسرے والا نا وہ جھومے بغیر کہنا ہے، آرام سے داڑھی کو ہاتھ لگا کے کسی کی تھوڑی پکڑ کے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. ٹھیک ہے. تو اچھا یہ میں مزاح کے انداز میں آپ تک میسج اس لیے کنوے نہیں کرتا کہ مزاحیہ پروگرام چلانے والے میری تعریف کرنا شروع کر دیں کہ انہیں بھی ایک تھیٹر لایا ہے. سارے تھیٹر نہیں ہے، یہ ریئل گلاں نے، یہ اوریجنل باتیں ہیں اور اس کے اوپر آپ کی آخرت ڈیپینڈنٹ ہے اور آپ کو مفت بتائی جا رہی ہیں. سر یہ پیسے لے کے بھی آپ کو کوئی بتائے نا
تو وہ بھی آپ پہ احسان کر رہا ہوگا، کیونکہ ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں انشاءاللہ. یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا نا، یا پتہ لگے گا یا لگ پتہ جائے گا. دعا کرو لگ پتہ نہ جائے، پتہ ہی لگے کہ ہاں یار میں صحیح ڈیسیژن کیتا سی. لگ پتہ گیا نا تو پھر کام خراب ہے. ٹھیک ہو گیا؟